کر دے. اس کی انکم تھی بہت کم. وہ ایک دو گھروں پر برتن جا کے مانجتی تھی, کپڑے جا کے دھوتی تھی, اور تھوڑی بہت اس کی کمائی ہو جایا کرتی تھی. اسی سے وہ گزارا کرتی تھی. فیس بھی بھرنا, بجلی کا کرایہ بھی دینا, بچے کی فیس ہے, کھانا خرچہ ہے, تو یہ سارا کام اس سے ہو نہیں پاتا تھا, اور پھر قرضہ بھی ہو جایا کرتا تھا. تو ایک دن کیا ہوا کہ پیسے خرچ ہو گئے, پیسے ختم ہو گئے, اور کسی نے ادھار بھی نہیں دیے. کیونکہ غریب انسان جو ہوتا ہے, تو پھر جب اس کے پاس غریبی آتی ہے تو پھر اگر کسی کے ہاں مانگنے بھی جائے, کسی سے پیسے ادھار بھی مانگے, تو انسان یہ سوچ کر نہیں دیتا کہ یہ غریب چکائے گا کہاں سے. لیکن کسی کو نہیں پتا اللہ تعالیٰ کب کس کو کتنا عطا فرما دے. ہاں, تو ایک گھر پہ مانگنے گئی, دوسرے گھر پہ گئی, تیسرے پہ ادھار پیسے مانگنے گئی, لیکن کسی نے اس کی ادھار پیسے نہیں دیے. کہا تم چکاؤ گی کہاں سے, تمہارا بیٹا بھی چھوٹا, تم بھی اتنے پیسے کماتی نہیں ہو کہ تم ادھار چکا دو. بڑی مایوس ہو گئی, واپس آ گئی. ایک دن ہو گیا, کھانا نہیں اس کے پیٹ میں گیا, نوالا نہ اس کے بچے کے منہ میں گیا نہ اس کے منہ میں گیا. اور بھوک کا عالم بھوکے کو ہی پتہ چلتا ہے کہ بھائی بھوک کا عالم کیا ہوتا ہے. جب بھوک لگتی ہے تو پھر چاہے مالدار ہو, بادشاہ ہو, وزیر ہو, کوئی بھی ہو, جب بھوک اس کو لگتی ہے اور وہاں پر اس کو کھانا نہ ملے تو جو چیز اس کو مل جاتی ہے تو وہ اس کو عزت کے ساتھ کھا لے گا. ہاں, کیونکہ بھوک کا عالم بھوکے کو ہی پتہ ہوتا ہے. اب کیا ہوا کہ 2 دن ہو گئے, ان کے منہ میں نوالا نہیں گیا. یہ دونوں ماں بیٹے بھوکے تھے. بیٹا بھوک کی حالت میں ہی 2 دن سے پڑھنے جا رہا تھا. دوسرے دن جب پڑھنے گیا, جب اس کے استاذ نے اس کو کہا بیٹے کھڑے ہو کر سبق سناؤ, تو وہ کھڑا نہیں ہو سکا. کہا استاد صاحب بیٹھ کے سنا دوں. کہا بیٹا کوئی تکلیف ہے؟ کہا نہیں استاد صاحب کوئی تکلیف نہیں ہے, لیکن اگر آپ چاہیں تو میں بیٹھ کے ہی سنا دیتا ہوں. یہ بیٹھ کے سبق سنانے لگا نا, اس کی زبان بھی لڑکھڑانے لگی. استاذ نے کہا بیٹا یہ بتاؤ کیا بات ہے, بڑے چہرے کے رنگ بدلے ہوئے ہیں تمہارے, جو بھی تمہاری دقت ہو, جو بھی پریشانی ہو تمہیں کھل کے بتا دو, ہم تمہارے استاذ ہیں. اس نے کہا استاد صاحب بات یہ ہے نا, ہم بہت غریب ہیں. ماں برتن دھوتی ہے, 4-5 ہزار روپے جو بھی ملتے ہیں اس سے گھر کا خرچ پورا نہیں ہو پاتا. فیس بھی آپ کی دینی ہوتی ہے, راشن وغیرہ بھی لانا ہوتا ہے, تو پھر وہ تو سب پیسے خرچ ہو جاتے ہیں اور قرضہ بھی ہو جاتا ہے. آج 2 دن ہو گئے ہیں, ہماری ماں کے اور ہمارے پیٹ میں نوالا نہیں گیا ہے. استاد صاحب کھڑے اس لیے نہیں ہو پا رہے ہیں کیونکہ ہم بھوکے بہت ہیں اور ہم نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے, اس لیے آپ سے کہہ رہے تھے کہ ہم بیٹھ کے سنا دیں. استاد صاحب نے جب اتنا سنا تو نا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فوراً ایک شخص کو دوڑایا اور کہا جاؤ کچھ کھانا لاؤ جا کے. وہ دکان پر پڑوس میں ہی گیا اور اس کے لیے کچھ سموسے وغیرہ لے کے آیا اور پانی وغیرہ لایا. تو اس بچے نے کھایا اور کھانے کے بعد پانی وغیرہ پیا. تو استاد صاحب نے کہا اب کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ کہ اب تھوڑا آنکھوں میں روشنی آئی ہے, اب تھوڑا جسم میں انرجی پیدا ہوئی ہے, اب تھوڑا اچھا لگ رہا ہے, سکون لگ رہا ہے. استاد صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور لے گئے. کہاں؟ دکان پر. کچھ راشن خریدا, چاول خریدے, آٹا خریدا, تیل وغیرہ خریدا, اور خریدنے کے بعد اس کے گھر پر لے گئے. اس کی ماں اس ٹائم گھر پہ نہیں تھی, وہ بیچاری کپڑے دھونے کے لیے گئی تھی کسی کے. سارا سامان رکھ دیا استاد صاحب نے اور کہا بیٹا یہ آپ کا 1 مہینے کا راشن ہے, اور 1 مہینہ جب پورا ہو جائے گا تو ہر مہینے کی 10 تاریخ کو آپ کے راشن ہم پہنچائیں گے انشاءاللہ. اس طریقے سے اگر انسان ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے نا, تو سماج میں کوئی بھی غریب نہیں رہے گا اور کوئی بھی کھانے کے لیے ترسے گا نہیں. ہاں, کوئی بھی بھوکا نہیں سوئے گا, کسی کو بھی فاقے نہیں ہوں گے. اس حساب سے اگر لوگوں کی مدد کرنے لگیں. تو جب اس کی ماں واپس آئی تو اس نے جب سارا سامان دیکھا, اچھا استاد صاحب کی بھی سیلری کوئی زیادہ نہیں تھی, سیلری پہ تھے, نہ ان کا کالج تھا, لیکن یہ بس اللہ اور رسول کے لیے لوگ مدد کیا کرتے ہیں, نیکیاں کمانے کے لیے. تو انہوں نے نیکیاں کمانے کے لیے اس کی مدد کی تھی اور ہر مہینے کا ذمہ بھی لے لیا تھا. ان کے بھی تو فیملی تھی, ان کے بھی بیوی بچے تھے, لیکن بس اللہ جس کو عطا فرماتا ہے اور جس کو توفیق دیتا ہے وہ لوگوں پہ خرچ کرتا ہے. تھوڑے سے پیسے میں صحیح لوگوں میں مل بانٹ کر کھاتا ہے. اس کی ماں آئی, کہا بیٹا یہ سب کہاں سے آیا؟ کہا ماں ہمارے استاد صاحب نے ہمارے بارے میں پوچھا, ان کو ہم نے بتایا تو انہوں نے یہ راشن بھجوایا ہے, اور کہہ بھی گئے ہیں کہ ہر مہینے کی 10 تاریخ کو آپ کے راشن کا ذمہ ہمارا ہے,
آپ کے ہاں 10 تاریخ کو ہم راشن کا انتظام کر کے دیں گے۔ اس کی ماں نے بہت ان کو دعائیں دیں، بہت زیادہ دعائیں دیں، اور دوسرے دن اپنے بیٹے کے ساتھ ان کے پاس گئیں، ان کا شکریہ ادا کیا۔ تو استاد صاحب کہنے لگے بہن ہم انشاءاللہ آپ کا ساتھ ہر ٹائم دیں گے، مرتے دم تک دیں گے، اور آپ کے بچے سے کبھی بھی فیس بھی نہیں لیں گے۔ جب اتنا سنا تو اس کی ماں کی آنکھ میں آنسو آ گئے، بچے کی ماں کی آنکھ میں آنسو آئے۔ تو استاد صاحب نے کہا کہ بہن آپ رو مت، آپ رو گی نا تو ابھی ہمیں بھی رونا آئے گا، بس اللہ کا شکر ادا کرو اور آپ اپنے گھر پہ چلی جاؤ۔ اچھا وقت کس کا کب بدل جاتا ہے لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی آپ ہسٹریاں پڑھیں گے، جن کی آپ لائف کے بارے میں سمجھیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے، تو ان کی لائف ایسی ہوتی ہے کہ بچپن میں ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، بچپن میں ان کے پاس کھانا بھی موجود نہیں ہوتا تھا، مزدوری کر کے 10 روپے جمع کر کے انہوں نے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہوتا ہے، لوگوں کی مزدوری کر کے، محنت کر کے، اور وہ کامیاب بن کے آج وہ ایسے بن چکے ہیں کہ دنیا انہیں دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ باقی اگر کسی کا بیٹا بنے تو ان کے جیسے بنے، اگر کوئی کامیاب بنے تو ان کے طرح بنے۔ آج ایسے کامیاب لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ جو بچپن میں بڑی غریبی جھیل کے آئے ہیں، بڑی زیادہ غریبیوں کا سامنا کر کے آئے ہیں۔ ہاں تو یہ جب بچہ پڑھتا رہا اپنے استاد صاحب کے پاس، پڑھتا رہا تو ایک دن اس کے لیے آفر بدیش سے آ گیا۔ کچھ بچوں کا آفر آیا کہ بدیش میں یہ بچے پڑھائی کریں گے، ان کو سیلری بھی ملے گی، وظیفہ بھی ملے گا۔ تو اس کو وظیفے کا 1 لاکھ روپیہ ملتا تھا اور پڑھائی بھی کرتا تھا۔ اب جب 1 لاکھ روپیہ اس کو ملنے لگا تو 1 لاکھ روپیہ یہ گھر پہ بھیجنے لگا، اور پڑھائی بھی بہت ہی اچھی والی، بہت ہی بہتر طریقے سے کرتا تھا۔ کچھ بچے ہوتے ہیں جو پڑھائی کے دوران وہ بڑا شرارتیں کیا کرتے ہیں، پڑھائی پر دھیان نہیں دیتے، پھر ان کی جب جاب نہیں لگتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ جاب نہیں لگ رہی۔ پڑھائی کے دوران پڑھائی ہے صاحب، اور کچھ نہیں۔ پڑھائی کے دوران موبائل بھی مت چلائیں، پڑھائی کے دوران اگر موبائل چلایا تو پھر آپ برباد ہو جاؤ گے، آپ پڑھائی نہیں کر پاؤ گے۔ تو پڑھائی جو بچے کرتے ہیں پھر ان کے لیے موبائل یہ بالکل بہت بڑی بیماری ہے۔ ہاں تو وہ بڑی اچھی طریقے سے محنت سے پڑھائی کر کے اور بہت کامیاب بنا، پھر اس کی وہیں پر جاب بھی لگ گئی، اور سیلری کتنی 4 لاکھ روپے مہینہ ہو گئی۔ 4 لاکھ روپے جب آنے لگے تو وہ گھر پہ بھیجنے لگا۔ پہلے بھی 1 لاکھ جب وظیفہ آتا تھا وہ بھی گھر پہ بھیجتا تھا، اور یہ 4 لاکھ سیلری یہ بھی گھر پہ۔ اب اس کی ماں نے، اس کی ایک بہن بھی تھی جو کہ اب بڑی ہو چکی تھی، تو اس کی ماں نے ایک عالی شان گھر بنایا، اس کی سیلری کے پیسوں سے بہت اچھا گھر بنایا، اور بنانے کے بعد ادھر اس نے کافی دن وہ جاب کی اور کرتا ہی رہا۔ تو چھٹیوں پر گھر جب آیا تو گھر آنے کے بعد دیکھا تو بڑا عالی شان گھر بنا ہوا تھا۔ تو بیٹی بھی بڑی ہو گئی تھی تو بیٹی کی بھی شادی کر دی۔ اب یہاں تک کہ اب یہ جب بھی محلے میں نکلتا تھا، گاؤں میں نکلتا تھا، شہر میں نکلتا تھا، لوگ دیکھتے تھے تو کہتے تھے اپنے بیٹے کو اگر بناؤں گا تو اسی کی طرح بناؤں گا۔ لوگ دیکھ دیکھ کر کہتے تھے کہ دیکھو اس کا بیٹا کتنا کامیاب ہو گیا ہے، اگر ہم بھی اپنے بیٹے کو بنائیں گے تو اسی کی طرح بنائیں گے۔ آپ ایسے بنیں کہ جب بھی نکلیں، جب بھی آپ راستے سے گزریں تو لوگ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ اگر ہم بھی اپنے بیٹے کو بنائیں گے تو اسی کی طرح بنائیں گے۔ آپ اتنی محنت کریں کہ جب بھی آپ کے ماں باپ اگر راستے سے گزریں تو لوگ آپ کے ماں باپ کو دیکھ کر کہیں کہ ان کا بیٹا جتنا کامیاب ہوا ہے انشاءاللہ ہم بھی اپنے بیٹے کو اتنا کامیاب کریں گے۔ آپ اتنی محنت کر کے نکل جائیں آگے۔ تو جب گھر پہ آیا، بہن کی شادی کر دی، تو اسے ایک دم خیال آیا کہ ہمارے استاد صاحب تو فلاں اسکول میں پڑھاتے تھے اور ہم بھی وہاں پڑھتے تھے، وہ پڑھاتے تھے، تو کیوں نہ ہم ان سے ملنے کے لیے جائیں۔ اب تو ہم کامیاب ہو گئے ہیں، اب ہمارے پاس اچھے پیسے بھی ہیں، اچھی سیلری بھی ہے، اچھی جاب ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے استاد صاحب کا شکریہ ادا کریں، ان سے مل کے آئیں، تو دل میں ٹھنڈک پیدا ہوگی کہ آج انہی کی وجہ سے ہم اتنا آگے گئے ہیں۔ اور ہر کامیاب انسان کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے، تب وہ اتنا آگے نکل جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں اور کسی نہ کسی کا ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ شخص جب اسکول میں اندر پہنچا تو دیکھتا ہے، وہاں کے لوگوں سے معلوم کرتا ہے، تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ 2 سال سے انہوں نے جاب چھوڑ رکھی ہے، 2 سال سے اسکول میں وہ پڑھا نہیں رہے ہیں، ان کی طبیعت علیل ہو گئی تھی، خراب ہو گئی تھی، تو اس کی وجہ سے 2 سال سے وہ نہیں آ رہے۔ تو یہ ان کے گھر پہ پہنچا، گھر جانے کے بعد وہاں پر پتہ چلا کہ ان کی طبیعت زیادہ خراب، اب ان کی مالی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ شخص جو بچپن میں اس کو
اس کے گھر پہ راشن پہنچاتا تھا، اس کو اتنا کامیاب کر دیا کہ اتنا بڑا آدمی بن گیا، اور آج اسی شخص کے گھر میں راشن نہیں ہے، اس کی مالی حالت بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس نے دیکھا تو فوراً راشن وغیرہ کا انتظام کیا اور اپنے استاد سے ملاقات کی، ان کی دعائیں لیں۔ اس کی ماں نے اس کے استاد سے کہا کہ دیکھیے آپ نے ہماری بہت مدد کی تھی، تو اب ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ آپ کی جو بیٹی ہے اس کی شادی میں اپنے بیٹے کے ساتھ کر دیں، اگر آپ کو منظور ہو تو۔ انہوں نے کہا اس سے بہتر، اس سے بڑھیا بات اور کیا ہے، آپ اگر میری بیٹی کو اپنائیں گی تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ تو اس لڑکے کے ساتھ پھر اس لڑکی کی شادی کر دی گئی، یہاں تک کہ دونوں بہت اطمینان کے ساتھ، بہت آرام کے ساتھ رہنے لگے۔ تو